پر آج تھوڑا سا نان ٹپکل بلکہ ٹپکل پالیٹکس سے ہٹ کے ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے, اور وہ اس لیے کیونکہ سوالات جو ہے وہ ٹپکل پولیٹیکل کویشچنز ہی پوچھے جا رہے ہیں. اور میں بات کر رہی ہوں گراک کی, جو پچھلے کچھ دنوں سے ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے. گراک سے جس قسم کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور کہاں جا رہے ہیں ہم ود دا ٹیکنالوجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی گراک سے سوال تو نہیں پوچھ رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں سوال. کیا گراک سے آپ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں, آپ اور آپ کی جنریشن, میری ڈیجیٹل جنریشن, میری جنریشن یہ ہے آپ لوگ کے سٹینڈرڈس کہ وہ کون سے لوگ ہیں اور کیا ایج ہوئے گی ان کی جو سوال پوچھ رہے ہیں گراک سے, جنہوں نے پتہ نہیں کیا بنا کے رکھ دیا. جو بھی ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو شعور دیا گیا ہے, جو سوال پوچھ رہے ہیں. اتنا تو کہہ سکتے ہیں. بس ختم بات ہے. دیکھیں I would disagree a bit, کیونکہ شعور ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا. آپ کلیم تو یہی ہے کہ بہت شعور ہے, بہت پڑھے لکھے ہیں. یہ بھی گراک نے بتایا کہ کون پڑھا لکھا زیادہ ہے, اور یہ بھی گراک نے بتایا کہ کون بدتمیز زیادہ ہے. کون زیادہ بدتمیز ہے؟ میں نہیں لیتا نام کسی کا, وہ جنہوں نے پڑھنا ہے پڑھ لیں گراک پہ جا کے. لیکن گراک لوگوں کو بتائیں نا کہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک ٹول ہے. جیسے گوگل سرچ ہوتی ہے تو آپ اس کو کوئی سوال لکھ کے دیتے تھے, گوگل کو بھی دیتے ہیں آپ, تو آپ کو جواب دیتا ہے. تو گراک ٹویٹر کے اوپر ہے, آپ ٹویٹر پہ ایک سوال لکھ کے گراک کو وہ کریں ٹیگ, تو آگے سے جواب دیتا ہے. یہی ہے نا, جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے ویسے ہی ایک گراک بھی ہے جو کہ ان بلٹ ٹویٹر کا ہے. اب یہ گراک بیسیکلی یوز کیسے ہو رہا ہے, اس کی انفارمیشن وہ کہاں سے لے رہا ہے, جو سوالات کے جوابات وہ دے رہا ہے, بیسیکلی اس کو انفارمیشن ایک فیڈ کی جاتی ہے نا کسی بھی اے آئی ٹول کو. گراک کو کون انفارمیشن فیڈ کر رہا ہے, وہ کہاں سے انفارمیشن لے رہا ہے جو وہ جواب دے رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں, لیکن اس کی سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل جو ریزنز ہیں اس پہ بات ہم کر لیتے ہیں. لیکن میں اس کی ایک اور اینگل سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ نے جو ایج گروپس کی بات کی ہے, کون سے ایج گروپس ہیں, اس میں سارے ایج گروپس ہوں گے الحمدللہ. جن زی بھی ہوگی, ملینیلز بھی ہوں گے, بیبی زومر بیبی بومرز بھی ہوں گے, زومرز. تو لیکن تو وہ نا بات یہ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ 9 اور 10 محرم کی چھٹی تھی پاکستان میں, ٹھیک ہے. عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا, تو لوگ کے گھر مہمان آ رہے ہوتے ہیں, لوگ دوسروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, پکنک منا رہے ہوتے ہیں, یا کچھ فیسٹیوٹی ہوتی ہے. محرم کی چھٹیوں میں یوزلی روڈز بھی بند ہوتی ہیں کہیں, اور پھر موبائل فون کہیں چلتے نہیں چلتے, لوگ پریفر کرتے ہیں گھر میں رہیں. اور 2 دن بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں, دونوں دن, بعض لوگ اور عبادت بھی کرتے ہیں. پھر جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں وہ مجالس اور ریلیجیس سائڈ اس کی ایک ہے, اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور سنی بھی جو ہیں وہ تھوڑا اپنے آپ کو کچھ گھر پہ بیٹھ کے شیعہ سنی بھی کرتے ہیں بالکل. لیکن تھوڑا آپ یہ سوچیں کہ تھوڑا انسان کو ایک یاد تو آتی ہے, ٹی وی پہ یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو کوئی سیاست نہیں چل رہی ہوتی, کوئی پارٹی نہیں چل رہی ہوتی, کوئی فلموں کی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہوتی, کوئی گانے نہیں چل رہے ہوتے ریڈیو پہ. تو میں حیران تھا کہ اس ماحول میں پاکستانی قوم نے 2 دن اپنا جتنا ذہنی گند تھا, دیکھیں گند ہر ایک کے اندر ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو کچھ پرائیویٹ رکھتے ہیں, اتنے لوگوں نے اتنا گند نکال کے آپ نے اپنا ذہنی گند ڈیجیٹل ایج میں ڈال دیا ہے کہ وہ اب وہی رہے گا ساری عمر. یہ اسی طرح ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ آپ جو گناہ کریں گے اس کا ایک حساب رکھا جا رہا ہے اور آپ کو دکھایا جائے گا. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ڈیجیٹل ہے, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ ہے نا, اس کے اندر وہ آپ کو وہ انسان کی جب فوت ہو جاتا ہے, دفنا دیتے ہیں, اس کی ہڈیاں وہ سب گل جاتے ہیں نا, تو وہ اتنا سخت ہے کہ وہ پھر بھی بچ جاتا ہے. اور اس میں اب جو سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق اس میں انسان کا سارا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے, ویری اسمال پیس, لاسٹ پیس. تو اس میں اس کا ڈی این اے, وہ مرد ہے عورت ہے, کیا ایج ہے, سب چیزیں اس میں محفوظ ہوتی ہیں. تو اس سے ہمارے یو ایس پی میں بھی سب, یو ایس پی دیکھ لیں, وہ بھی چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ جو ہے نا, اس میں آپ نے پوچھا ہے کہ اس میں ڈیٹا کہاں سے آتا ہے. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا, جیسے وہ ہمارے اندر ڈیٹا اس کا محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے اندر ہی.
اسی طرح آپ اس پہ فون پہ یا اپنی ٹیب پہ لیپ ٹاپ پہ جو ایپس استعمال کرتے ہیں اس میں جو کچھ آپ لکھتے ہیں، ویکیپیڈیا پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، اخبار میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ٹی وی چینلز پہ کوئی جھوٹ رپورٹ چلی ہوئی ہے میرے بارے میں فار ایگزامپل، اگر جھوٹ بولا گیا ہے کسی وقت کسی کے کہنے پہ ٹی وی چینلز پہ، ٹی وی چینل تو لگتا ہے نا بہت پروفیشنل ہے، وہاں جو جھوٹ بولا گیا ہے نا وہ ڈیٹا میں آ گیا ہے، وہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ. اب اس کے بعد پھر آپ ٹویٹر پہ میرے خلاف آپ نے فرض کریں لوگوں نے گالیاں لکھی ہیں، کوئی الزام لگائے ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں. جو گراک ہے اور فیس بک پہ اگر آپ نے لکھا ہوا ہے تو گراک، اور کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آن لائن اویلیبل ہے، تو گراک جو ہے نا وہ اسکین کرے گا، وہ ٹی وی چینلز کی ساری ہسٹری اسکین کرے گا. اب اگر آپ پوچھیں اب سارا عالم کون ہے، وہ فیس بک کو کرے گا، انسٹا کو کرے گا، ٹک ٹاک کو کرے گا، تمام ٹی وی چینلز کو یوٹیوب پہ جا کے کرے گا، جو امیزون پہ بکس اویلیبل ہیں اس میں آپ سارا عالم کا نام وہ سرچ کرے گا اسکین، اور ود ان سیکنڈ جی کرتا ہے. آئی تھنک اور پھر وہ ایک آدھا منٹ اس کا وہ پھر جواب دیتا ہے کہ یہ کون ہے. تو اگر آپ نے اور فرحان صاحب نے اور سب نے مل کے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کر دیا ہے، آپ نے اس کے اندر صدام بھی ساتھ ملا لیں چلیں، اور بھی جو تیمور ہے، طہا ہے، عروج ہیں، ان سب کو ملا لیں، everybody that conspires against اور you. الوینا ہیں، وہ بھی مطلب وہ تو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اسے، جینزی، وہ بھی. تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم تو میں تو وہ ساؤتھ کورین کو میوزک کی وہ 2 دن وہی چیک کرتی رہی ٹویٹر پہ. تو یہ ایسے بھی لوگ ہیں، میں مانتا ہوں جینزی میں یہ لوگ بھی ہیں جن کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری جنریشن میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایموشنلی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں جین زی کے لوگ، اور ان کو اور ان کی جو ایلڈر جنریشن اس کو سمجھ ہی نہیں کہ ان کے اندر چل کیا رہا ہے، تو یہ کوئی جذبات ہونا یا ای کیو یا آئی کیو جو ہے نا، یہ ابھی 2001 میں انوینٹ نہیں ہوا. یہ ہم بھی بچپن میں ای کیو اور آئی کیو سب کچھ تھا ہمارا بھی. ہم ایموشنز کو مینیج کسی اور طریقے سے کرتے تھے، ہم بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، کم از کم ان کی بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب اگر جین زی یہ سمجھتی ہے کہ اسے پتہ سب کچھ ہے، نو آل، تو دین رسپانسبلٹی بھی تو اٹھائے نا ساتھ. نو آل کر کے رسپانسبلٹی کا ٹوکرا میرے سر پہ رہنے دے، یہ مناسب نہیں ہے. سب سے پہلا شعور کی منزل کیا، شعور کی بات کی نا ہم نے، شعور کی منزل سب سے پہلی کون سی ہے؟ اس چیز کا ادراک ہونا، اس چیز کی ریئلائزیشن ہونا کہ یہ غلط ہے. جین زی کیا کہتی ہے میرے پیرنٹس غلط ہیں، ہمارے بڑے غلط ہیں. Not really. ایک منٹ، ہولڈ آن نو، یو say it, you write it کہ جی یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وین یو سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر چل کیا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یو ڈونٹ نو آل اباؤٹ us. So what is going inside us, of course nobody else will know that. Agreed. جب تک ان سے کانورسیشن نہیں ہوگی، جب تک بات نہیں ہوگی، تو کیسے پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ لیکن ساتھ یہ کہتی ہیں ہماری بات سنتے بھی نہیں ہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، رائٹ. لیکن سچ تو بولنا چاہیے، سچ تو یونیورسل ویلیو ہے، چاہے جین زی ہو چاہے کوئی ہو. آئی گیس جین زی کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ جس لیول کی کانورسیشنز وہ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کانورسیشنز ہوتی نہیں ان کے ساتھ. وہ بات اپنی جو ان کے اندر ہے وہ کہہ نہیں پاتے شاید، یا اس لیول کے اوپر پیرنٹس ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. دیٹس وائی یہ ایک شکایت ایگزسٹ کرتی ہے کہ جس طرح ہم بات کرنا چاہتے ہیں، جو ہم کہنا چاہتے ہیں، وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی. اوکے لیٹس سپوز سواپ پوزیشنز اینڈ اگر یہ جنریشن یہ بات کہے تو کہ ہم جس طرح بات کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھا نہیں جاتا، ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھا نہیں جاتا، ہمارا خلوص جو ہے وہ سمجھا نہیں جاتا. Being elder, that is more your responsibility کہ آپ ہمارے لیول پہ آ کے ہم سے بات کریں. When it's shifting of responsibility, you guys are so quick. جب میں کہوں اچھا میری رسپانسبلٹی ہے، let me tell you what's right and what's wrong, you say no, you don't know what's right and wrong, you cannot decide about us what's right what's wrong. یہ کانٹراڈکشن کیوں نہیں نظر آتی آپ؟ میں بات جو کر رہا تھا کہ شعور اور ادراک جو ہے نا، سب سے پہلا ادراک ہونا کہ جی یہ چیز غلط ہے، کوئی چیز غلط ہے، معاشرہ غلط ہے، سیاسی جماعتیں غلط ہیں، نواز شریف غلط ہے، آصف زرداری غلط ہے. یہ بھی شعور دیا نا عمران خان نے، ان کے ساتھ رہ کے ساری عمر گزار کے، ان کے پیسوں سے ہاسپٹل بنا کے، پھر اس نے ہمیں شعور دیا کہ یہ لوگ غلط ہیں. شعور آ گیا، یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد جب یہ آپ کو سمجھ آ جائے نا یہ غلط ہے،
اور یہ صحیح ہے، تو پھر اگلا سٹیپ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ذمہ داری لیں آپ، وہ نہ کرنے کی جو آپ کو غلط لگ رہا ہے اور وہ کرنے کی جو آپ سمجھتی ہیں صحیح ہے. اب ہوا کیا ہے، آپ کو بتایا گیا یہ جو ایلڈر جنریشن ہے، ایک ہم سے بھی بوڑھے شخص نے بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ سب غلط ہے، میں ٹھیک ہوں. آپ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ سب غلط ہے، اب گالیاں دو ان کو، یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ فلانا ہیں، یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں. ایگریڈ. اب آپ تو لوٹ کے نہ کھائیں، کم از کم آپ تو گالی نہ نکالیں نا. آپ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ میں سے شعور کی زیادہ منزلیں طے کر لی ہیں، تو آپ کو ان سے بہتر ہونا آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. میرے لیے ضروری نہیں رہا. مجھے تو آپ نے لیبل کر دیا، مجھے آپ نے ڈکلیئر کر دیا، مجھے آپ نے ٹریش میں پھینک دیا، پینٹ کر دیا، سب کر دیا. اب آپ ایسے نہیں کر سکتے. یہ ہوتی ہے ذمہ داری، یہ ہوتی ہے پروگریس، مینٹل، فزیکل، سوشل، ایتھیکل، جس بھی مرضی آپ اینگل سے اس کو دیکھ لیں. یہ پروگریس نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں تجھے تو سیدھا چلنا نہیں آتا، تجھے واک دوڑنا نہیں آتا اور خود آپ واک بھی نہ کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم کہیں اور ہے. اور یہ جو کچھ گراک کے ساتھ پچھلے 2 دن میں ہوا ہے، جو کچھ گوسپ آنٹی بنا دیا جو ہم نے. نہیں گوسپ آنٹی کو چھوڑیں، یہ بھی ایک مذاق کی بات نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ دیکھو ہر ایک انسان کے اندر نا ایک، میں نے بہت عرصہ پہلے کبھی پڑھا تھا، ایک انسان جو ہوتا ہے نا، ایک ہی انسان ابصار عالم کر لیں چلیں، ابصار عالم ایک انسان ہے نا، یہ ایسا کام بھی کر سکتا ہے جو شیطان کا راستہ ہو، جو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا ہو، یا جو شیطان کرتا ہو. وہی ابصار کسی وقت ایسا کام بھی کر سکتا ہے جو صرف فرشتے کر سکتے ہیں. وہی ابصار، وہی انسان ایک ہی وقت میں شیطان جیسی خصلت بھی ہوگی، فرشتے جیسے بھی ہوگی. لیکن اسی لیے انسان کو اللہ نے پیغمبر بھیجے، فلاسفر بھیجے، انٹلیکچوئلز بھیجے، قرآن بھیجا، بائبل بھیجی، زبور، تاکہ انسان سیکھے اور اپنے آپ کو آگے لے کے جائے. پھر ہم نے سوسائٹی بنائی اور اس پہ رہنا سیکھا. اب آپ اس سوسائٹی میں ایک جنریشن پچھلی جنریشنز کو گالیاں دے رہی ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں، اور آپ غلط کہہ کے پھر ان کو گالیاں دے رہی ہے اس سے بھی زیادہ گندی جو وہ جنریشن دیتی ہوگی، اور شاید آہستہ چھوٹی لو آواز میں دیتی ہو، کہیں سائڈ میں جا کے دیتی ہو، عورتوں کے سامنے کوئی شرم حیا کر لیتے ہوں وہ، یا ٹی وی کے کیمرے کے سامنے مائک پہ نہ دیتے ہوں، لکھ کے خط نہ بھیجتے ہوں. ہو سکتا ہے غصے میں آ کے کبھی اونچی آواز میں کہیں گالی نکال. یہ تو دن رات 24 گھنٹے مسلسل آپ سوشل میڈیا اپنے نام سے تصویر کے ساتھ آپ اتنے غلیظ سوال پوچھ رہے ہیں گراک سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنا چاہیے. سب ریئل پروفائلز بھی نہیں ہیں، کچھ مطلب ڈفرینٹ نیم سے بنی ہوئی باٹ پروفائلز، پکچرز کچھ کی لگا کے. دیکھیں یہ لوگوں کو آپ کنفیوز کر رہی ہیں، میں خان صاحب کے الفاظ بول رہا ہوں. دیکھیں آپ آشف لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. وہ باٹ کو چلاتا کون ہے؟ وہی نا اصلی لوگ. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، وہ اصلی لوگ باٹ کو کمانڈ دے رہے ہیں نا کہ اس کی ماں کے بارے میں، اس کی بہن کے بارے میں اس سے یہ سوال پوچھو. ٹھیک، تو کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مسلمان ہیں سارے، اپنے کو کہلواتے ہیں، میں نے کوئی غیر مسلم نام نہیں اس میں دیکھا. ان کے ماں باپ نے ان کو قرآن پڑھنے بھی مسجد بھیجا ہوگا، یا قاری صاحب گھر آتے ہوں گے، انہوں نے یہ سکھایا، یہ ان کے ماں باپ کی یہ تربیت ہے. ان کے ماں باپ جو ہیں وہ اسی طرح کے گھر میں لینگویج استعمال کرتے ہیں جس طرح کی یہ سوشل میڈیا ایپس پہ کر رہے ہیں.